لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مبارک مہینے میں سرور کونین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی. اسی مہینے میں ہجرت کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا. تو بہت سی چیزوں کے اعتبار سے یہ مہینہ انتہائی اہمیت والا مہینہ ہے. تاریخی واقعات، اس دنیا کی سب سے بڑی رونق، سب سے بڑی شخصیت، نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش انسانوں کے لیے ایک بہار، ایک سعادت، ایک خوش نصیبی کا ذریعہ ہے. ربیع الاول، ربیع کے معنی بہار ہی کے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں ایسی بہار آئی کہ جس کے نتیجے میں انسانوں کو سکون، راحت اور اطمینان نصیب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا انتہائی ظلم، زیادتی، بد اخلاقی، گناہوں کے اندر پھنسی ہوئی اور دبی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ستم رسیدہ انسانیت کے لیے آسانی اور اطمینان نصیب فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کے حالات، یہ ہم لوگ سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اس سے پہلے دنیا اللہ کو بھول چکی تھی، خدا فراموشی میں مبتلا تھی، بت پرستی ان کا مزاج بنا ہوا تھا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کمزوروں کو ستانا، حقداروں کا حق چھین لینا، بچیوں کی پیدائش پر ان کو زندہ دفن کر دینا، غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یتیموں کے مال کو کھا لینا، وراثت میں حصہ نہیں دینا، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو دباتا، اور اس طرح کے بہت سارے خرابیاں اس سماج، اس معاشرے میں پائی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اس دنیا میں نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. اس کے علاوہ احادیث میں بھی اللہ کی نعمتیں بیان کی گئی، لیکن کہیں پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو جتایا نہیں بلکہ نعمتوں کو بیان کیا. لیکن جب نبی کے بھیجے جانے کی نعمت کا تذکرہ کیا تو اللہ نے اس نعمت کو جتایا اور یہ بتایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا جو تم کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، جو تم کو زندگی جینا سکھاتے ہیں، جو تمہارے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، ورنہ ان کے آنے سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں اور خرابی میں مبتلا تھے. تو اللہ نے نبی کے بھیجے جانے کو ایک احسان کے طور پر انسانوں کے سامنے ذکر کیا، اور اس نبی کے اتنے احسانات ہیں کہ دنیا قیامت تک بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی. اللہ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ قابل تعریف، قابل ستائش، قابل عظمت اگر کوئی ذات مبارکہ ہے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات ہے، کہ جو اول سے لے کے آخر تک انسانیت کی بھلائی،
فلاح، نجات، کامیابی کے لیے تڑپتے رہے، زندگی کے آخر وقت تک امتی امتی کہتے رہے۔ میدان محشر میں اٹھیں گے، سب نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے۔ جب تک اپنی امت کے افراد کو جنت میں پہنچا نہیں دیں گے، اس وقت تک اللہ کو مناتے رہیں گے اور اپنی امت کو جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ تو ان کے احسانات لا تعداد ہے، بے شمار ہے۔ ربیع الاول کی آمد اور ربیع الاول کے مہینے کے آنے کے ساتھ ان کی مبارک سیرت کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کی مبارک سیرت کے چرچے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہر مسلمان کا ایمان والا رشتہ ہے، اور کوئی بدنصیب بدبخت ہوگا کہ جس کو اپنے نبی کے آنے کی خوشی نہ ہوگی، کہ جس مہینے میں نبی آئے اس مہینے کی خوشی نہ ہوگی۔ لیکن ہم اپنی عقل کے تابع نہیں ہیں، ہم محمد رسول اللہ کی غلامی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم خوشی بھی ایسے ہی منائیں گے جیسے انہوں نے منانے کا حکم دیا۔ نہ ہم خوشی میں آزاد ہے، نہ ہم غم میں آزاد ہے۔ ہم اللہ کے نبی کا نام لے کر خوشیاں اس انداز میں نہیں منا سکتے جو غیروں کا امتیاز ہے، غیروں کی پہچان ہے۔ ہم خوشیاں اس انداز میں منائیں گے کہ ہم اپنے نبی سے اپنے رشتے کو جوڑیں گے، اپنے تعلق کو جوڑیں گے، اپنی کمیوں کا جائزہ لیں گے، اپنے تعلق کا جائزہ لیں گے، اور یہ عہد، یہ عزم، یہ ارادہ کریں گے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن کر جینے والے بنیں گے۔ ربیع الاول کا یہ سب سے بڑا تقاضا ہے، یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ ربیع الاول میں ہمارے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بن کر تشریف لائے، اور انہوں نے پاکیزہ مبارک تعلیمات کے ذریعے بگڑی ہوئی دنیا میں انقلاب برپا کیا، بگڑے ہوئے دلوں میں محبت کے چراغ جلائے، خدا کو بھلائے ہوئے انسانوں کے دلوں میں خدا کی یاد کو بٹھایا اور بسایا۔ تو پھر ہمارے اندر وہ چیزیں کیوں نہیں آ سکتی کہ جو نبی کی تعلیمات کی خاصیت تھی، اور جن تعلیمات کے ذریعے انہوں نے انسانوں کو بدلا، ان کے رخ کو بدلا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے اور آپ کے آقا نے انسانوں پر نگاہ رحمت ڈالی، تو پھر ایسے انسان جو کل تک معمولی باتوں پہ لڑنے والے، جھگڑنے والے، اختلاف کرنے والے، قتل و خون میں مبتلا ہونے والے، اللہ نے ایسے بدلا کہ وہ انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ اور اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ وہ لوگ ایمان لائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نبی کی تربیت، نبی کی اصلاح، نبی کی محنت، نبی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ آپ نے 23 سال کے عرصے میں حضرات صحابہ اکرام پر ایسی محنت فرمائی کہ وہ طبقہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ بن گیا، اور وہ طبقہ انسانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہمارے آقا کی تعلیمات کا اثر ہے۔ تو ربیع الاول کے آنے سے یقیناً ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن ہم خوشی اس انداز میں نہیں منا سکتے کہ جس انداز میں نبی نے منانے سے منع کیا ہے، اور جس انداز میں صحابہ نے نہیں منایا، جس انداز میں تابعین نے نہیں منایا، جس انداز میں بزرگان دین نے نہیں منایا۔ ولادت کا تذکرہ کرنا یہ الگ چیز ہے، اور ولادت کا جشن میں خرافات اور غلط کام کرنا یہ الگ چیز ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت کا تذکرہ کرنا امت کے ہر دور میں کیا گیا ہے، ہر دور میں نہیں بلکہ آنے سے پہلے بھی کیا گیا۔ نبی کب آئیں گے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ نبی نہیں تھے تو نبی کا ذکر ہوتا تھا، نبی نہیں ہے نبی کا ذکر قیامت تک ہوتے رہے گا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں تب نبی کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ تو نبی کا ذکر کرنا یہ تو سعادت ہے، یہ تو خوش نصیبی ہے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ نبی کی ولادت کا تذکرہ کرے، نبی کے آنے کا تذکرہ کرے، نبی کے آنے کے بعد آنے کے تعلیمات کے ذریعے جو انقلاب آیا اس کا تذکرہ کرنے والے بنے۔ تو کوئی دنیا میں نبی کی ولادت کے تذکرے کا انکار کرنے والا نہیں ہے، وہ بد نصیب ہوگا جو انکار کرے گا۔ لیکن تذکرہ ولادت کا کر کے خاموش ہو جانا یہ امتی کا کام نہیں ہے۔ نبی کیوں بھیجے گئے، نبی کیا تعلیمات لے کر آئے تھے، نبی نے اپنی تعلیمات کے ذریعے کیسے انسانوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کی تھی، ان ساری چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ تو
تو اس وقت مختصر طور پر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں نبی کی ولادت کے تذکرے کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، اور انشاءاللہ آئندہ ربیع الاول کے مزید جمعے آئیں گے تو سیرت کے اور بھی پہلو اور بھی گوشے اور بھی عنوانات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مشہور روایت کے مطابق پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں ایسے آثار، ایسی علامتیں اللہ نے ظاہر فرما دی تھی جو اس بات کی طرف اشارہ دے رہی تھی کہ اب دنیا میں انقلاب آنے والا ہے۔ جیسے ہاتھیوں والوں کا واقعہ، ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ابرہہ کے بڑے طاقتور لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ مفسرین نے، سیرت لکھنے والے علماء نے لکھا ہے وہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے 50 دن پہلے یا 45 دن پہلے ابرہہ کا واقعہ پیش آیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے اس مختصر صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں اشارہ دیا گیا کہ اب خانہ کعبہ کا حقیقی رکھوالا دنیا میں آنے والا ہے۔ جس خانہ کعبہ کو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اور انسانیت کے لیے ہدایت کا وہ مرکز تھا جس کو لوگوں نے بتوں کے مرکز بنایا تھا، اللہ نے فرمایا کہ بان قریب وہ شخصیت، وہ ذات، وہ نبیوں کے امام آنے والے ہیں جو ان ساری خرابیوں سے معاشرے کو، سماج کو اور دنیا کو پاک و صاف کرنے والے ہیں۔ نبی کے آنے سے 2 مہینے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ یتیمی کے ساتھ نبی دنیا میں تشریف لائے۔ جن کو یتیمی کا احساس تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی تعلیمات میں یتیم کے ساتھ شفقت کرنے، محبت کے ساتھ پیش آنے کی بار بار تعلیمات دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آپ اپنے چچا کی پرورش تربیت میں آئے، 2 سال رہے، 8 سال کی عمر کو پہنچے، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ نے اس طرح نبی کے بنیادی سہاروں کو اٹھا لیا اور ایسی نگرانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروان چڑھایا کہ لوگ ان کی مثالیں دینے والے بنے۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے، 40 سال اپنے آپ نے مکہ میں انتہائی پاکیزہ بے مثال جوانی گزاری، اور ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو لوگوں کی بھلائی، ہمدردی، خیرخواہی کے ساتھ آپ کے واقعات کا تعلق ہے جو انشاءاللہ بعد میں ذکر کیے جائیں گے۔ 40 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا غار حرا میں آپ تنہائی میں اللہ کی یاد میں وقت گزارا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں وحی کا آغاز فرمایا، قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے پہلی آیتیں سورہ علق کی آیتوں کو اللہ نے نازل فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر نبی کو حکم دیا گیا وانذر عشیرتک الاقربین یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ ابتدائی آیتیں ہیں کہ جس میں نبی کو بنیادی مقصد بتایا گیا کہ اب آپ اٹھیے، اللہ سے لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑنا شروع کیجئے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے جو مشن، جو مقصد دے کر آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کام کو انجام دینا شروع کیجئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا۔ اس کے بعد کی لمبی زندگی کے واقعات ہیں جو انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ نبی کی ولادت کے ذکر کے ساتھ پہلا کام جو ہم مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ کام ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو پڑھنے والے بنے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، مسلمانوں میں جوش پیدا ہوگا، خروش پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا۔ بہت سے مسلمان ہیں، ہم ان کی نیتوں پہ شک نہیں کریں گے کہ واقعی ان نوجوانوں کے دلوں میں، ان مسلمانوں کے دلوں میں نبی کی محبت ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اپنے وقت کو لگاتے ہیں۔ لیکن حقیقی محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایک مسلمان امتی، آپ اندازہ لگائیے، بچہ پیدا ہونے سے لے کر جوان ہو گیا، اور جوان ہونے سے لے کے ادھیڑ عمر کو پہنچ گیا، ادھیڑ سے لے کے بڑھاپے کی عمر تک کو پہنچ گیا، لیکن نبی کی سیرت کی مکمل واقفیت اس کو نہیں ہے۔ اس نے اب تک اپنی زندگی میں نبی کی سیرت، نبی کے حالات، نبی کے واقعات کے بارے میں کوئی کتاب نہیں پڑھی، تو آپ کہیے کہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے وہ، کیسا امتی ہو سکتا ہے وہ، کیسا اپنا دعوی محبت میں سچا ہو سکتا ہے کہ جس کو نبی کی سیرت کبھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، نہ اس نے اردو میں پڑھا، نہ تیلگو میں پڑھا،
نہ انگلش میں پڑھا نہ رومن میں پڑھا نہ جس زبان میں وہ واقف تھا اس زبان میں نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا تو ہماری محبت کیسے ہوگی؟ جب ہم سیرت سے واقف نہیں ہوں گے تو سیرت پر عمل کرنے والے کیسے بنیں گے؟ جب ہم سیرت کو جانیں گے نہیں تو ہم کو نبی کے شب و روز کیسے معلوم ہوں گے؟ نبی کی زندگی کیسے معلوم ہوگی؟ اس وجہ سے میرے بزرگوں میرے بھائیوں پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو پڑھنے والے بنے، بچے بھی پڑھنے والے بنے، مرد بھی پڑھنے والے بنے، عورتیں بھی پڑھنے والے بنے۔ ہم ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ایک ایسا ماحول بنا دے کہ ہمارے گھرانوں میں نبی کی سیرت کے تذکیر ہونے والے بنے۔ ہم ایک وقت نکالے کہ جس میں نبی کی سیرت کو پڑھنے والے بنے۔ علماء نے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ نبی کی سیرت کا پڑھنا بھی یہ سعادت کا ذریعہ ہے۔ جس گھر میں نبی کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے اللہ اس گھر میں خیر و برکت کو نازل فرماتے ہیں۔ سیرت پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں، میں اور آپ کبھی جائزہ لے کر دیکھیں کہ میری عمر اتنی ہو گئی، مثال کے طور پر 35 سال 40 سال 50 سال کا میں ہو گیا، کیا کبھی میں نے کسی عالم دین سے ملاقات کر کے کسی امام سے ملاقات کر کے یہ درخواست کی ہے کہ مجھے کوئی سیرت کی کتاب دے دیجئے، میں اس زبان میں جانتا ہوں، اس زبان میں میری رہنمائی کر دیجئے، میں اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہتا ہوں؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کا تقاضا کسی عالم دین کے سامنے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ ایک روایت ہے، ایک مزاج بنا ہوا ہے، ربیع الاول کے 11 دنوں تک اہتمام کریں گے، جلسے جلوس کریں گے، اس کے بعد 11 دن 12 دن ختم ہو گئے، ہمارا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ہمارا جوش بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ہمیں ایسا امتی نہیں بننا ہے۔ ہمارا جوش، ہمارا ولولہ، ہماری محبت، ہمارا تعلق زندگی کی آخر سانس تک اپنے نبی سے ہونا چاہیے۔ ہم نبی سے محبت صرف ربیع الاول کے حد تک نہیں کرتے، ہم نبی سے محبت صرف 12 تاریخ کے جلسوں تک نہیں کرتے، ہم نبی سے محبت چند دنوں کے واسطے نہیں کرتے، ہم تو نبی سے محبت پوری زندگی کے واسطے کرتے ہیں۔ ہم نبی کو چاہتے ہیں تو نبی کی چاہت کے مطابق اپنے آپ کو بنانے والے بنے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھنے والے بنے، بچوں کو پڑھائے۔ اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جمعیت العلماء کریم نگر کی جانب سے گزشتہ 18 سال سے اسکول کے بچوں، کالج کے بچوں اور بچوں کے درمیان سیرت کے ایگزامز رکھوائے جاتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے بچپن سے اسکول کے ماحول میں نبی کی سیرت کو پڑھنے والے بنے۔ ابھی اس مرتبہ بھی 8 سپتمبر کو سیرت کا ایگزام رکھا گیا ہے، جس میں 4 گروپ ہے، ایک آزاد گروپ رکھا گیا جس میں کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت، گھر کے کام کرنے والے، بزنس کرنے والے، جاب کرنے والے، کوئی بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کے واسطے ایک سلیبس ہے، ایک کتاب ہے تذکیر محسن عالم کے نام سے، وہ کتاب آپ خرید سکتے ہیں، ہمارے یہاں جو بک ڈپو ہے اس میں مل جاتی ہے، اس سیرت کے ایگزام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے ایگزام ہے جو 5th 6th 7 8 9 10 یہ 2 گروپ، اس کے بعد انٹر، اس کے بعد ڈگری اور آزاد گروپ ہے جس میں کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ علماء یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے والے بنے، تو ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس ربیع الاول میں انشاءاللہ نبی کی سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھیں گے تاکہ محبت رسول کا حق ادا کرنے والے ہم صحیح معنی میں بنیں گے۔ اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم سیرت کو جانیں گے، سیرت کو پڑھیں گے، سیرت سے معلومات حاصل ہوں گی تو پھر وہ معلومات ہماری زندگی میں آئیں گی۔ ہم کو معلوم ہوگا نبی خوشیاں کیسے مناتے تھے، ہم کو معلوم ہوگا نبی غم کیسے مناتے تھے، ہم کو معلوم ہوگا نبی کی صبح کیسی ہوتی تھی، ہم کو معلوم ہوگا نبی کی رات کیسی ہوتی تھی، ہم کو معلوم ہوگا نبی گھر میں کیسے رہتے تھے، ہم کو معلوم ہوگا نبی باہر کیسے رہتے تھے، ہم کو معلوم ہوگا نبی تجارت کیسے کرتے تھے، ہم کو معلوم ہوگا نبی شادیاں کیسے کرتے تھے۔ جب ہم پڑھیں گے تو سیرت معلوم ہوں گی، سیرت معلوم ہوں گی تو پھر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس کی ضرورت ہے کہ اس پڑھی ہوئی سیرت کو، اس جانی ہوئی سیرت پر عمل کرنا۔ جب تک عمل نہیں ہوگا 1000 دعوے کرے، لاکھ نعرے لگائے، جو چاہے کرے، محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے عمل سے محمد رسول اللہ کی غلامی جھلکنا چاہیے، ہمارے عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آنا چاہیے، ہمارے کاموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دکھائی دینا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کی سیرت میں، نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس نمونے کو اپنانے والے بنے۔ قرآن میں سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو تم کو دے وہ لے لو اور نبی جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔
جاؤ. یہ زندگی کا ہمارا کام ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی بات مانو اور نبی کی اطاعت کرنے والے بنو. تو اطاعت کب کریں گے؟ جب پڑھیں گے, معلوم ہوگا تو اطاعت کرنے والے بنیں گے. بچے بھی بے سیرت اور بے سنت کی زندگی گزار رہے, نوجوان بھی بے سنت کے مطابق زندگی گزار رہے, عمریں ہوتے جا رہی. ایک نہ نماز ہم نے سیکھی, نہ نبی کا طریقہ ہم نے سیکھا, نہ نبی کی شریعت ہم نے سیکھی, اور اسی طرح ہماری زندگی گزرتے جا رہی. تو دوسرا کام ربیع الاول کے آنے پر جو ہمیں عہد کرنا ہے, عزم کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نبی کی سیرت پر عمل کریں گے. پہلا کام پڑھنا, دوسرا کام عمل کرنا, تیسرا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا. نبی کی سیرت ساری انسانیت کے لیے ہے. نبی دنیا میں ساری انسانیت کے لیے تشریف لائے ہیں. قیامت تک کے انسانوں کے واسطے نبی تشریف لائے ہیں. نبی کی زندگی کو انسانوں کے سامنے پیش کرنا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی سیرت کو, دعوت کو پیش کرنے کے دو طریقے ہیں. غیروں کے سامنے نبی کی سیرت کو پیش کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ عملی طریقہ ہے, میں خود پریکٹیکل سچا مسلمان بن جاؤں, عملی سچا مسلمان بن جاؤں کہ لوگ دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ نبی والی زندگی ہے. غیروں کو معلوم ہو کہ ایک مسلمان ایسی زندگی گزارتا ہے, یہ سب سے بڑی دعوت ہے. یاد رکھیے, ہماری ہزاروں تقریریں, ہمارے بے شمار جلسے کسی کے دل کو بدلنے میں وہ کام نہیں کرتے جو ہمارا عمل لوگوں کے دلوں کو بدلنے میں کام کرتا ہے. ہماری زبان, ہمارا لہجہ, ہمارا برتاؤ, ہمارا رویہ, ہمارا سلوک غیروں کو, اپنوں کو نبی کی سیرت سے متاثر کرنے میں وہ کارنامہ انجام دیتا ہے کہ جو ہماری بڑی بڑی باتیں وہ کام نہیں کر سکتی. اس وجہ سے عملی طور پر ہم پیش کریں. ہم غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمارے پڑوسی غیر مسلم ہے, ہم کبھی بتائیں کہ مسلمان کیسے ہوتا ہے. ایک مسلمان پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا, ایک مسلمان گالی گلوچ کرنے والا, ایک مسلمان کاروبار میں دھوکہ دینے والا, ایک مسلمان شادیوں میں خرافات کرنے والا, ایک مسلمان جہاں رہتا ہے وہاں پاکی صفائی کا نظم نہیں رکھنے والا, وہ مسلمان نبی کی سیرت کو غیروں کے سامنے کیا پیش کرے گا؟ غیر تو ہمارے سے زیادہ اپنے گھروں کو, اپنی گلیوں کو, اپنے محلوں کو پاک و صاف رکھتے ہیں, اور مسلمانوں کے محلے, مسلمانوں کی گلیاں کچرا کوڑے پڑے ہوئے مسلمانوں کی گلیوں میں نظر آتے ہیں. ہم کیا بتائیں گے کہ ہمارے نبی پاکی صفائی کا پیغام لے کر آئے تھے؟ ہماری زبانیں گالی گلوچ میں مبتلا ہے. ہم کیا بتائیں گے کہ ہمارے نبی دشمنوں کو معاف کرتے تھے, جان کے دشمنوں کو پیار اور محبت کے ساتھ ان سے برتاؤ کرتے تھے. جب ہم جس کو چاہے اٹھا کے گالی دینے والے, جس کو چاہے اٹھا کے برا بھلا کہنے والے, ہم کاروبار کر رہے, معاملہ کر رہے, لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں, تو ہم غیروں کے سامنے کیا عمل پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی نے فرمایا کہ مسلمان کاروبار میں, معاملات میں دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا. نبی نے فرمایا کہ سچا پکا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور اپنے اعضاء سے, ہاتھوں سے, زبان سے, ہر عمل سے ہم لوگوں کو تکلیف دینے والے پہنچا رہے. تو یہ پہلا کام یہ ہے کہ دعوت دینا, ہم خود دیندار بننا, ہم خود سنت پر عمل کرنا کہ لوگ دیکھ کر متاثر ہونے والے بن جائے. آپ تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیجئے, کیا ہم اس موقف میں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں ہمارا عمل الحمدللہ سنت و شریعت کے مطابق ہے, ہم چلتی پھرتی دعوت دین کا نمونہ ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے چونکہ ہمارے اندر کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ہم نے خود نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا, نہیں جانا, نہیں معلوم کیا, تو ہم اس میں ناکام ہیں. تو اس کی ضرورت ہے کہ غیروں کو دعوت دینا ہے, عملی کردار پیش کرنا. دوسرا, غیروں کو دعوت دینے کا ایک حصہ وہ ہے کہ نبی کے لوگوں کے ساتھ اخلاق کیا تھے, معاملات کیا تھے, رویہ کیا تھا, سلوک کیا تھا, نبی کے اخلاق کو پیش کیا جائے. نبی کیسے معاف کرتے تھے, کیسے محبت کرتے تھے. 13 سال تک جن لوگوں نے نبی کو ستایا, پریشان کیا, ان لوگوں کے ساتھ نبی نے کیا برتاؤ کیا, کیسے عفو درگزر کا معاملہ کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے دلوں کو متاثر کرنے کا ذریعہ بنے گی. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے. ہم اس جمعے میں یہ عہد کریں کہ پہلا کام محبت رسول کا. اگر میں اور آپ کوئی مسلمان دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ نبی کی سیرت کو پڑھنے والا بنے. دوسرا کام وہ نبی کی سیرت پر عمل کرنے والا بنے. تیسرا کام وہ نبی کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے والا بنے. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ عملی طور پر نبی کی سیرت کو اپنائے, نبی کی سیرت کو پیش کرے. اور چوتھا کام یہ ہے کہ جب ہم
جانیں گے نبی کی سیرت کو تو نبی کی سیرت پر جو اعتراض کیا جاتا ہے ملحدین کی جانب سے، مستشرقین کی جانب سے، اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے نبی کی سیرت پر الزامات لگائے جاتے ہیں، ہم پڑھیں گے معلوم ہوگا تو ہم جواب دیں گے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نے 11 شادیاں کیوں کی ہے، ہم جواب دینے والے بنیں گے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس عمر میں شادی کیسے ہو سکتی ہے، ہم سیرت پڑھیں گے، ہم جواب دینے والے بنیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، ہم سیرت پڑھیں گے تو ہم بتائیں گے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، نبی کی محبت سے پھیلا ہے، نبی کے کردار سے پھیلا ہے۔ تو نبی کی سیرت پر اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان الزامات کا جواب ہم دینے والے بن سکیں گے، نبی کی سیرت کا دفاع کرنے والے بن سکیں گے، نبی کی سیرت کی صحیح معنی میں لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کرنے والے ہم بنیں گے۔ تو چوتھا کام سیرت کا دفاع کرنا ہے۔ اس دفاع میں یہ بھی ہے کہ ہم نبی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ آخری نبی میں بھی ہوں تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، دھوکے باز ہے۔ ہمارے نبی نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور قرآن میں فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ نبی آخری نبی ہے، لہٰذا قیامت تک کوئی بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، ہم اس کے خلاف جائیں گے۔ اس طرح جب ہم کو معلوم ہوگا فتنے آئیں گے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، ہم ان فتنوں کا علمی اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے ہم جواب دینے والے بنیں گے۔ تو یہ 4 کام ہم کو کرنا ہے۔ پہلا کام سیرت پڑھنا، دوسرا کام سیرت پر عمل کرنا، تیسرا کام سیرت کو پہنچانا، چوتھا کام سیرت کو جب پڑھیں گے تو اس پر جو اعتراض کیا جائے، جو سوال کیا جائے اس کا ہم جواب دینے کے قابل بنیں گے۔ ورنہ ربیع الاول آتے رہے گا، جاتے رہے گا، وقتی طور پہ جشن منا لیں گے، وقتی طور پر دھوم دھام کر لیں گے، اس کے بعد چلے جائے گے 11-12 دن، ہمارا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا تو ہم سچے پکے محمدی اور عاشق رسول کہلانے کے لائق نہیں بنیں گے۔ زندگیاں میری اور آپ کی دنیا میں رہنے والے انسانوں کی گزرتے جا رہی ہے، کچھ کام کرنے والے بنے، کچھ تبدیلی ہر سال میں ہم لانے والے بنے کہ میری ذات سے کچھ فائدہ ہونا چاہیے، میں اپنے نبی سے تعلق جوڑنے میں کیا کیا کام کر سکتا ہوں۔ اس کے واسطے جب جلسے کیے جاتے ہیں علماء کی جانب سے تاکہ لوگوں کو بلا کر سیرت کی روشنی ان کے سامنے رکھی جائے، سیرت کا پیغام ان کے سامنے رکھا جائے، تو یہ بھی ہمارے لیے تقاضا ہے کہ ہم اس میں شریک ہو، ان کو سنیں، علماء کے بیانات کو سنیں اور علماء جو پیغام دینا چاہتے ہیں اس پیغام کو حاصل کرنے والے بنے۔ سیرت کے جلسے بھی اس واسطے رکھائے جاتے ہیں تاکہ امت بے خبر بن کر جی رہی ہے امت کو خبردار کیا جائے، امت غافل بن کر جی رہی ہے امت کے دل میں احساس ذمہ داری پیدا کی جائے، امت زبانی دعووں میں مبتلا ہے، امت کے دلوں میں حقیقی محبت کے چراغ جلائے جائے، اس کے واسطے جلسے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر صحیح علم، صحیح معلومات ہو۔ آخر میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ ہماری اس مسجد میں 24 اگست کو پیر کے دن مغرب کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام کے عنوان سے ایک بڑا زبردست عظیم الشان جلسہ ہونے والا ہے، جس میں ہماری ریاست اور ہمارے اسٹیٹ کے بڑے عالم دین، بزرگ عالم دین جن کو سارے علماء مانتے ہیں اور جو سارے علماء کے گویا کہ بڑے سمجھے جاتے ہیں، حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم امیر شریعت تلنگانہ و آندھرا وہ تشریف لانے والے ہیں۔ اسی طرح اس پورے ملک میں جن کی رفاہی فلاحی خدمات سے اپنے غیر سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب جو صدر صفا بیت المال انڈیا ہے وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ان دونوں حضرات کے اہم خطابات ہوں گے۔ آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ اپنی ایک ذمہ داری سمجھے کہ علماء کی جانب سے جلسہ کیا جائے اور معتبر بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں تو ہم اپنی سعادت سمجھ کر شریک ہو، جلسے کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں، میں بھی جڑوں، میرے دوست بھی جڑے، میرے ساتھی بھی جڑے اور جلسے کو کامیاب بنانے میں دامے درمے قدمے میں جس طرح تعاون کر سکتا ہوں کرنے والے بنے۔ ہم اپنی ذات کے لیے خرچ کرتے ہیں وہاں احساس نہیں ہوتا، اللہ کے نام پر اور نبی کے نام پر جب تقاضا پیش کیا جاتا ہے وہاں ہمارے سامنے بہت سی چیزیں آ جاتی ہے اور ہمارا دل بڑھتا نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کتابیں پڑھنا، وہاں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب تقاضا ہو چھوٹی کتاب چھاپنے کا، بڑی کتاب چھاپنے کا، آسان زبان میں
چھاپنے کا ہم پیش کریں کہ میں چھاپوں گا تاکہ میرے ذریعے کتاب مسلمان پڑھنے والے بنے. جب جلسے کا تقاضا آئے تو ہم آگے بڑھے کہ ہم کرنے کے لیے تیار رہے تاکہ اللہ کے نبی کی سیرت کے نام پر ہم لوگوں کو جمع کرے, تاکہ میں کہہ سکوں کہ اللہ کے نبی آپ کی سیرت کو پہنچانے میں, آپ کے پیغام کو پہنچانے میں اللہ نے جو مجھے صلاحیت دی تھی میں نے اس صلاحیت کو لگایا ہے. میں اس زمانے میں جب آپ کی سیرت کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے تھے, آپ کی سیرت کو انسانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو تقاضا میرے سامنے آیا میں نے آگے بڑھ کر اپنی صلاحیت کو, اپنے وقت کو, اپنے مال کو لگایا. تو یہ بھی ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ بنے گی. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ شریک ہو, اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہونے کی فکر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آئندہ جو جمعے ہوں گے سیرت کے, اللہ کے نبی کی سیرت کے جو الگ الگ پہلو ہے وہ ذکر کیے جائیں گے.